نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سچ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے اور جھوٹ باعث شرمندگی ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا زعیم ببیت وسط الجنت لمن ترک الکذب وان کان مازحا، کہ میں اس شخص کے لیے جنت کے درمیان میں ایک گھر کا ضامن ہوں جو جھوٹ کو ترک کر دے، اگرچہ وہ جھوٹ بولنا بطور مزاح ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے وضو کے لیے پانی منگوایا۔ اللہ کے نبی نے اس پانی والے برتن کے اندر ہاتھ ڈالے اور وضو فرمایا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اس وضو والے پانی کو نوش کر لیا، پی لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم کو اس بات پر کس چیز نے آمادہ کیا؟ صحابہ کرام علیہم الرضوان عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس چیز نے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتے ہیں۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا اگر یہ بات ہے تو اللہ اور اس کا رسول بھی تم سے محبت رکھتا ہے۔ آگے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، فَإِذَا اؤْتُمِنْتُمْ فَأَدُّوا، جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو اس کو ادا کرو۔ وَاصْدُقُوا إِذَا حَدَّثْتُمْ، اور سچ بولو جب تم بات کرو۔ وَأَحْسِنُوا جَوَارَ مَنْ جَاوَرَكُمْ، اور اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ تین باتوں کی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تلقین فرمائی کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتے ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ ارشاد فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے چار چیزیں دے دی گئیں، اگرچہ دنیا اور آخرت کے اندر اسے کچھ بھی نہ ملے، سب کچھ ہلاک ہو جائے، تو اسے دنیا اور آخرت کی ساری چیزیں مل گئیں۔ وہ چار چیزیں کون سی ہیں؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حفظ امانتن، امانت کی حفاظت کرنا، امانت میں خیانت نہ کرنا، بلکہ امانت کو جس طرح ادا کی جائے اس کو ویسے ہی لوٹا دینا۔ وصدق حدیث، اور اگر بات کریں تو اس کے اندر سچائی ہو۔ وحسن خلیقۃ، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا۔ اور چوتھی چیز آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنی غذا کو پاکیزہ کرو۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان الفاظ کو یاد کر لیا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، کہ اس چیز کو چھوڑ دو جس کے اندر شک ہو، اس چیز کی طرف جس کے اندر شک نہ ہو۔ فإن الصدق طمانیۃ، پس بے شک سچ بولنا یہ دل کا اطمینان ہے۔ والکذب ریبۃ، اور جھوٹ بولنا یہ شک ہی شک ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، خالق کائنات ہم کو سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔